غزوہ بدر کے کچھ ہی عرصے کے بعد کی بات ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے جان نثار صحابہ کے ہمراہ وادی صفرا سے گزر رہے تھے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں رات بسر کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ اتنے میں ہوا چلنی شروع ہو گئی اور انتہائی مسحور کن خوشبو کی لپیٹیں بھی ساتھ آنے لگیں۔ صحابہ کرام نے اس کیفیت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں سے مشک کی لپیٹیں بڑی شدت اور فراوانی سے آ رہی ہیں، جس سے مشام جاں معطر ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو معاویہ کی قبر کے یہاں ہوتے ہوئے تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ ابو معاویہ، یہ کنیت پانے والے یہ عاشق رسول کہ جن کی تربت سے نکلنے والی خوشبو نے پوری وادی صفرا کو معطر کر رکھا تھا اور صحابہ کرام کو حیران کر دیا تھا، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار کبار صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو معاویہ اور ابو الحارث تھی۔ لقب شیخ المہاجرین تھا۔ ان کا تعلق بنو عبد مناف کے شاخ بنو مغلب سے تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے پوتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہوتے تھے۔ ان کے والدہ کا نام ستحیلہ تھا اور ان کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال زیادہ تھی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے بعثت میں حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس وقت اسلام قبول کیا جب ایسا کرنا جان جوکھوں میں ڈالنا تھا اور خطرات سے کھیلنے کے مترادف تھا۔ قبول اسلام کے وقت ان کی جوانی ڈھل چکی تھی اور بالوں میں چاندی آ چکی تھی، لیکن انہوں نے نوجوانوں سے بڑھ کر حوصلہ دکھایا اور کفار کی ایذا رسانی مخالفت سے ذرا بھر ہراساں نہیں ہوئے، نہ ہی آپ کے پائے ثبت کو لغزش آئی، بلکہ نہایت عزم و حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا۔ ان کے قبول اسلام کے کچھ عرصہ بعد جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دار ارقم منتقل ہو گئے۔ چونکہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان کوہ صف کے دامن میں اونچائی پر واقع تھا، سو وہاں سے دشمن کی نقل و حرکت پر بآسانی نظر رکھی جا سکتی تھی اور ضرورت پڑنے پر دفاع بھی آسان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے تک مسلمان یہی مقیم رہ کر عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آسانی پیدا کر دی اور کعبے میں عبادت کے رستے کھل گئے۔ بعثت کے 7ویں سال جب قریش نے دیکھا کہ ان کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ان کی ایک بڑی تعداد ان کے مظالم سے بچ کر حبشہ چلی گئی ہے، تو وہ فرط غضب میں دیوانے ہو گئے اور فوراً ایک نمائندہ اجتماع منعقد کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں، ان سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے اور ہر طرف سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ بنو ہاشم کے ایک مورثی درہ شیب ابی طالب میں سب بنو ہاشم چلے گئے سوائے ابو لہب اور اس کے چند حواریوں کے۔ اس کٹن مرحلے میں بنو مغلب نے بنو ہاشم کا پورا ساتھ دیا۔ 3 سال تک مخالفین نے محاصرہ جاری رکھا، کوئی چیز محصورین تک پہنچنے نہ دی۔ بنو ہاشم کے ساتھ مطلبی بھی مصائب کی چکی میں پستے رہے۔ ان وفا شعاروں میں حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ یہ محصوری پورے 3 سال تک رہی۔
اس دوران میں ظالم محاصرین کھانے پینے کی کوئی چیز ان مظلوم محصورین تک نہ پہنچنے دیتے، قدم قدم پر ناکے لگے ہوئے تھے۔ محصورین کے بچے جب بھوک سے بلکتے تو مشرکین ان کی آوازیں سن کر خوش ہوتے تھے۔ محصورین کو درختوں کے پتے تک کھانے پڑے، اگر کہیں سے سوکھا چمڑا مل جاتا تو اس کو بھون کر ستو کی طرح پھانکتے، لیکن یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے، غرض بڑا ہی صبر آزما اور کٹھن دور تھا۔ آخر مشرکین میں بعض سمجھدار اور رحم دل حضرات کو اس صورتحال پر رحم آیا اور وہ اس ظالمانہ محاصرے کو توڑ کر محصورین کو باہر لائے۔ حضرت عبیدہ نے شروع تا آخر بڑے صبر و استقلال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ہجرت کی اجازت فرمائی تو حضرت عبیدہ بن الحارث اپنے بھائی اور اپنے بھتیجے حضرت سطحہ بن اثاثہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عبداللہ بن سلمہ الحجلانی کے مکان میں ٹھہرے۔ ہجرت کے وقت ان کی عمر 60 برس تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بڑے قدر و منزلت کے حامل تھے، اس لیے لوگ انہیں شیخ المہاجرین کہنے لگے اور وہ اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مستقل رہائش کے لیے مدینہ منورہ میں ایک قطعہ زمین بھی مرحمت فرمایا، جس میں وہ اپنے سارے خاندان کے ساتھ آباد ہو گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین میں مواقعات قائم کی تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمیر بن حمام انصاری کا دینی بھائی بنایا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو کسی قدر اطمینان نصیب ہوا اور وہ کفار کے مظالم سے آزاد ہو گئے اور کسی قدر تجارت شروع کی، لیکن کفار کے حملے کے ہر وقت خطرہ موجود رہتا تھا۔ اس خطرات کے تدارک کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں وقتاً فوقتاً مکہ یا مدینہ کے اطراف میں بھیجتے رہتے تھے۔ انہیں مہمات کو سریہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے تاکہ وہ بے خبری کے عالم میں مسلمانوں پر کسی قسم کی یلغار سے باز رہیں۔ غزوہ بدر سے پہلے جو سریہ پیش آئے ان میں سے ایک سریہ عبیدہ بن حارث یا سریہ بانح کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کی قیادت کا شرف حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ یہ مہم شوال 1 ہجری میں پیش آئی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 80 کے قریب سواروں کو روانہ کیا تاکہ قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے۔ حجاز کے ساحلی علاقے میں ثنیۃ النمرہ کے مقام پر مسلمانوں کا سامنا قریش کے ایک قافلے سے ہوا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 200 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ قریشی اگرچہ تعداد میں زائد تھے مگر انہوں نے لڑنے سے گریز کیا۔ حضرت سعد بن وقاص جیسے پرجوش نوجوان صحابی بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے ایک تیر دشمن کی طرف چلا ہی دیا۔ صحیح بخاری میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں پہلا عرب ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا، گویا سریہ عبیدہ بن حارث میں سب سے پہلے راہ خدا میں تیر چلایا گیا۔ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے میدان میں جب حق و باطل کا پہلی بار آمنا سامنا ہوا تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ سب سے پہلے سریہ عبداللہ بن حجش میں مارے جانے والے عمرو بن الحضرمی کے بھائی عامر حضرمی نے آگے بڑھ کر للکارا اور دعوت مبارزت دی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر کے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عوف، معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے پر نکلے۔ یہ تینوں انصاری تھے۔ عتبہ نے نام و نسب پوچھ کر رد کر دیا اور کہا کہ تم ہمارے جوڑ کے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی
اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تم تینوں جاؤ اور حق کی خاطر ان سے لڑو۔ یہ تینوں جوان مرد نیزے لہراتے ہوئے دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ عتبہ نے جب انہیں دیکھا تو کہا ہاں یہ ہمارے کف اور جوڑ کے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اور ولید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ البتہ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ میں دیر تک لڑائی چلتی رہی، جس سے دونوں بے دم ہو گئے۔ آخر شیبہ نے اپنی تلوار سے ایک بھرپور وار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شدید زخمی ہو گئے۔ ان کا پاؤں شہید ہو گیا اور پنڈلی کی ہڈی کا گدا باہر آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ اپنے مد مقابل سے فارغ ہو چکے تھے، اس لیے آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جنگ سے اٹھا لائے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ وہ زخموں سے چور تھے۔ ان کی حالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا اور انہیں تسلی دی اور اپنا سر مبارک اظہار شفقت کے لیے ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، کیا مجھے مرگ شہادت نصیب ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم شہید ہو اور نیکوکاروں کے پیشوا ہو۔ معرکہ بدر کے بعد جب مسلمان واپس مدینہ آنے لگے تو راستے میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت آخران پہنچا۔ ان کی روح نے وادی صفرا میں داعی اجل کو لبیک کہا اور اسی وادی کو ان کی ابدی آرام گاہ بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان کی تدفین کے بعد مدتوں تک وادی صفرا کی فضا میں مشک کی خوشبو بسی رہی۔ جو ادھر سے گزرتا مسحور کن خوشبو کی لپیٹیں اسے مدہوش کر دیتی۔ انہوں نے اپنے پیچھے 4 لڑکیاں اور 6 لڑکے چھوڑے۔